نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین ثم آمین۔ پریویس ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے نانو نفقہ پر بات کی تھی، نانو نفقہ سکنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو سکنا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ رہائش کی جو ذمہ داری ہے یہ شوہر پر ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 سے ہم نے اس کا جو استدلال جو لیا جاتا ہے اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا، ٹھیک ہے، کہ الرجال قوامون، بہت یہ ایک لمبا جو ہے اس کا ایک تشریح کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت زیادہ ریلیکس رکھا ہے، اس پر ایسی کوئی بھی بھاری ذمہ داری عائد ہی نہیں کی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو پریشانی اٹھانی پڑے، ٹھیک ہے، یعنی شوہر کے ذمہ ہے۔ اب شوہر پہ کیا ہو گیا؟ رسپانسبلٹی زیادہ ہو گئی۔ کیا کیا کرنا پڑے گا شوہر کو؟ کھلائے گا جو خود کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، پلائے گا، اور اسے جو لباس ہے وہ پرووائڈ کرے گا۔ جب بھی اپنے لیے لباس لے گا اس چیز کا خیال رکھے گا کہ بیوی کو بھی لباس کی ضرورت تو نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی وہ لباس جو ہے وہ مہیا کرے گا۔ اور سوکنا یعنی کہ گھر دینے کی جو ذمہ داری ہے، ایک چھت دینے کی، یہ شوہر کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نان و نفقہ میں آتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ دلیل کیونکہ موجود ہے تو کوئی بھی خاتون ایسا نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ مشکلات میں ڈالے، گھر سے باہر جائے جب اس کو ضرورت بھی نہیں ہے اور اس پہ ایسی کوئی ذمہ داری شریعت نے عائد ہی نہیں کی، تو وہ خود سے جو ہے اپنی ذمہ داری کو بڑھائے، بوجھ اٹھائے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت نے بڑا اچھے سے کمپنسیٹ کیا ہے ہر طرح سے۔ آج کے معاشرے میں اب یہ دیکھیں کہ ایون اگر طلاق بھی ہو جاتی ہے تو عدت کا جو حکم ہے، جو آج کے معاشرے میں اس کو نہیں فالو کیا جا رہا، کہ عدت کا جو عرصہ ہے وہ شوہر کے پاس ہی گزارے۔ اگر تو پہلی طلاق ہوئی ہے تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے نا کہ آپس میں دونوں کی صلح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ معاشرے نے اس کو نہیں فالو کیا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو پریویس لیکچر میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ہے اس کو بھی بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، خاص طور پر نان مسلم اس کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں کہ آپ کا جو دین ہے یہ تو مارنے تک کی اجازت دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پہ حقوق کی اگر بات کی جائے تو کسی دین نے اتنے حقوق دیے ہی نہیں خاتون کو، ٹھیک ہے، اتنی آزادی دی نہیں۔ حق مہر ہے اور اس کے بعد وراثت کی جو چیزیں ہیں وہ کوئی ایسا دین نہیں ہوگا جس میں عورت کو اتنی زیادہ کمپنسیشنز دی جائیں، اتنی زیادہ آزادی دی جائے۔ اور حقوق کی بات جہاں پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے اب عورت کا حق ہے نا کہ شوہر کے مال پہ بھی اس کا حق موجود ہے، ادھر سے باپ کے گھر سے بھی وراثت لیتی ہے، اس کے بعد جو حق مہر ہے وہاں سے بھی وصول کرتی ہے، شوہر کی ڈیتھ ہو جائے تب بھی اس کو وراثت میں اس کو حصہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی دین میں ایسا جو حکم ہے یا ایسا کوئی جو سسٹم ہے وہ ملے گا کیا؟ تو کسی بھی دین میں اتنی زیادہ جو فیسلٹیز ہیں عورت کے کو جو دی جاتی ہیں اسلام میں وہ نہیں دی جاتی۔ یہاں تک تو ہم نے بات کر لی تھی بیوی کے حقوق پر، ٹھیک ہے، کو نظر انداز نہیں ہم کر سکتے، نہ کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت کی طرف سے یہ چیزیں عائد ہیں کہ جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کی جو اطاعت ہے وہ کرے، اور کس درجے تک کرنی چاہیے اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سب سے پہلے شوہر کے حقوق میں زواجی حقوق کی بات کی جائے گی۔ ترمذی میں ایک حدیث ہے، حدیث کا ریفرنس 10۔ اب یہ بہت زیادہ جو ہے کانشیس کرنے والی ایک حدیث ہے کہ فیمیل کو اس کے بارے میں لازماً پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شوہر کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ کیا حدیث کے الفاظ ہے کہ شوہر اگر بیوی کو بلاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی ضرورت کے لیے، تو اگر بیوی کوئی بھی کام کر رہی ہے، اب یہاں پہ مثال دی گئی ہے ایون وہ تندور پر روٹیاں بھی پکا رہی ہے نا، ٹھیک ہے، تو تب بھی وہ اپنے شوہر کی بات سننے کے لیے حاضر ہو جائے، اپنے کام کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بیوی شوہر کو انکار کرتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ بھی بیوی کے لیے ہوگی، اور فرشتے بھی ایون اس پر ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ سب کے نالج میں ہونی چاہیے کہ بلا عذر بلا وجہ جو ہے شوہر کو اس کے اس حق سے محروم نہیں کر سکتی کوئی بھی بیوی، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔
اب یہاں پہ اطاعت کی جو بات آتی ہے تو بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی وہ اطاعت کرے. اب بہت آسان سا طریقہ ہے، ہم سب چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جنت کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے، ٹھیک ہے. تو ہمیں شریعت نے جو ہے وہ بہت تھوڑی سی چیزوں کے لیے پابند کیا ہے. بینگ فیمیل یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم کرنے کے بعد جنت میں جا سکتے ہیں. ایک خاتون جو ماہ رمضان کے روزے رکھے، ٹھیک ہے، اور شوہر کی اطاعت کرے اور 5 فرض نمازیں ادا کرے. اب یہ دیکھیں کہ کتنا تھوڑا سا یہ عمل ہے، اور اس کے عوض دیکھیں کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، اس بیوی کے لیے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ، مطلب اتنا آسان ہے. اور پھر شوہر کی اطاعت سے مراد جو ہے، اس کو بھی مس انڈرسٹینڈ کبھی نہیں کرنا. اب شوہر کو راضی کرنا، اب وہ جس حالات میں آپ کو رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا اس کا جو بھی جیب اس کو اجازت دیتی ہے، آپ کو اس پر راضی رہنا ہے. ٹھیک ہے، شوہر کو خوش رکھنا، جس طرح ہم نے حقوق کی بات کی، شوہر کے حقوق پورے کرے بیوی، بلا عذر کبھی اس کو اس کے پاس جانے سے انکار نہ کرے. اور شوہر کی ہر بات ماننے سے مراد یہی ہے کہ شوہر اگر آپ کو فیملی میں کسی فیملی کے ساتھ وہ نہیں پسند کرتا، ان کی غیر موجودگی میں آنا جانا، ٹھیک ہے، تو وہ بیوی بھی ان کے ساتھ ایسے معاملات نہ رکھیں کہ شوہر کو اس پر کوئی بھی غصے والا معاملہ ہو یا ان کو پسند نہ آئے. اور پھر اس کے کھانے پینے کا جو بھی اہتمام ہے، اگر بیوی وہ خوش دلی سے کرتی ہے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ احکام ماننے کے حوالے سے بالکل کلیئر ہونا چاہیے ہر بیوی کو کہ شوہر خلاف شریعت کوئی بھی بات نہیں منوا سکتا. ٹھیک ہے، ہر وہ چیز اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یا کوئی بڑی چیز ہے، اس کا وہ حکم کرتا ہے اور بیوی جو ہے اس کو مان لیتی ہے، تو اس میں اس کو ثواب مل رہا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی غیر شرعی بات کر دیتا ہے، اس کو ماننا جو ہے وہ بیوی پر فرض اور واجب نہیں ہے. اب کچھ بیویاں کیا کہتی ہیں کہ ہم پردہ نہیں کر سکتے کیونکہ شوہر ہمارے پسند نہیں کرتے اور شوہر اس کی اجازت نہیں دیتے. شریعت کو بدلنے والا شوہر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، شوہر شریعت کو نہیں بدل سکتا، وہ اپنے لسٹ والے جو حقوق ہیں ان کو وہ پورا کروا سکتا ہے. سیم اسی طریقے سے بیویاں کہتی ہیں، اکثر سننے میں آتا ہے، کیا شوہر کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی آئی بروز بنوا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو شوہر کو راضی کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے بڑا نہیں ہو سکتا. یہ چیز سبھی لوگوں کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو کلیئر ہے کہ غیر شرعی ڈیمانڈ شوہر اگر ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ پوری نہیں کرنے کے جو ہے اس کے لیے پابند نہیں ہے. لیکن اگر کوئی وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے، کوئی بات چاہتا ہے کہ آپ اس کی مانیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کی بات ماننی چاہیے. اگر شوہر بیوی کو نان و نفقہ نہ دے، اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اب بیوی کو یہ چیز انالائز کرنی چاہیے کہ اتنا زیادہ اگر تنگی والا معاملہ ہے تو اس کے لیے خلا والا راستہ تو کھلا ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بیسک چیزوں کا آپ کو اہتمام کر رہا ہے، اب ضروریات میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا نا. یہ ایک بہت لمبی بات ہو سکتی ہے اس پر. اگر بیوی چاہتی ہے کہ مجھے لباس پہناؤ لیکن یہ کم والا لباس میں نہیں پہنوں گی، ٹھیک ہے، مجھے صرف برانڈز والا ہی ایک کپڑا چاہیے، میں برانڈیڈ کپڑے کے علاوہ پہننا پسند نہیں کرتی، اور شوہر کی جیب جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ وہ مہنگے والے ڈریسز افورڈ کر سکے. سیم اسی طریقے سے بیوی کو وہ گھر میں اپنا جو بھی راشن ہے وہ لا کے دے رہا ہے، اور تاکہ گھر میں کھانا بنے اور ہم اچھے سے اس کو کھا سکیں، وہ دال ہے، وہ چاول ہے، وہ گوشت ہے، کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن بیوی اب چاہتی ہے کہ نہیں، میرا عام کھانے پہ میرا جو ہے وہ گزارا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو مجھے تو صرف اور صرف پیزاز، برگرز اور چکن پیس ہی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ والی چیز بھی تو ناجائز میں آ جاتی ہے نا. اب یہاں پہ ایک جو ہے وہ ڈیفرینشیٹ ہم نہیں کر سکتے اس کو، ان سب چیزوں کو. نان و نفقہ میں بیسک چیزیں آتی ہیں. بیسک ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے وہ نان و نفقہ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، ایکسیسو چیزیں اگر شوہر آپ کے لیے کرتا ہے، اس کو ایک بہت بڑی مہربانی اور نعمت سمجھ کے اللہ کا شکر ادا کریں، اور شوہر کو بھی اپنے لفظوں میں شکریہ ادا کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو اگر بالکل ہی کوئی پورا نہیں کر رہا، حساب کتاب کے معاملے میں بالکل ہی زیرو ہے، اور جو بیسک چیزیں ہیں ان میں بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو پھر بیوی جو ہے وہ شوہر سے الگ ہو سکتی ہے. اسلام کھلے طریقے سے اس کے لیے اجازت دیتا ہے. لیکن اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ کچھ چیزیں حلال تو ہیں لیکن اللہ ان کو پسند نہیں کرتا.
ٹھیک ہے، تو اپنی حد الامکان ہر عورت کوشش یہی کرتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو بسائے رکھے، آباد رکھے، اپنے بچوں کا بھی خیال کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ چیزیں جب ڈسٹرب ہوتی ہیں تو پھر وہ اچھی خاصی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ خود اچھے سے سمجھداری سے معاملوں کو ٹیکل کرنا سیکھیں اور شوہر سے منوانا بھی سیکھیں۔ بیویاں شوہر سے منوا سکتی ہیں، اگر آپ بالکل ضدی اور ریجڈ ہو کے اپنی بات منوائیں گے تو obviously نہیں منوا سکتے نا، لیکن ایک طریقہ کار سے، بڑے نرمی سے، طریقے سے بات چیت کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ مولڈ کرنا اتنا بھی مشکل کام نہیں ہے۔ تو بیوی کو یہ چیز آنی چاہیے۔ بہرحال اب بیوی کی وفات ہو جاتی ہے تو شوہر کو اس کی آدھی جائیداد مل جاتی ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو، ٹھیک ہے، یعنی کہ شوہر کی جو جائیداد ہے اس کی آدھی وارث تو یہاں پہ ہو جاتی ہے اگر اولاد نہیں ہے۔ اگر تو اولاد ہے تو پھر شوہر کو سوری، ابھی ہم شوہر کے حقوق کی بات کر رہے ہیں نا، ہم نے پہلے بات کی تھی کہ شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا اور آٹھواں ملے گا۔ کب کب اولاد ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، آٹھواں حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے تو اس کے مال کا چوتھا حصہ ملے گا۔ جبکہ یہاں شوہر کو آدھی جائیداد مل رہی ہے اگر بیوی وفات پا جاتی ہے، ٹھیک ہے، کس کیس میں، اگر اولاد نہیں ہے۔ اولاد ہے تو پھر شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا۔ یعنی یہ اتنا مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے نکاح والا کہ اب یہ جو شوہر اور بیوی ہے نا، یہ ایک دوسرے کے وارث بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی تو شیئر کر رہے ہیں نا، لیکن جائیداد میں بھی مالک بن جاتے ہیں ایک دوسرے کی جائیداد کے۔ اب یہاں پہ پھر سے ہمیں اپنے دین کا جو ہے وہ بہت زیادہ فخریہ اور بہت زیادہ عزت و احترام کے ساتھ اس پروٹوکول کو جو ہے تعریفاً ہمیں ذکر کرنا چاہیے کہ یہ پروٹوکول کوئی اور دین نہیں دیتا اسلام کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ تو اسلام سے پہلے والے بھی جو مذاہب ہیں ان میں بھی یہ سسٹم نہیں تھا۔ یہ بہت پیارا نظام ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تھرو انٹروڈیوس کرایا ہے۔ میاں بیوی پر جو برابر ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم نے بات کر لی، لیکن مرد کا جو درجہ ہے اس پر بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور اس کو بڑے کوشچن مارک سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک درجہ مرد کا افضل کیوں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ بھی ہم نے پہلے بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ اس فضیلت کو ماننا چاہیے۔ مرد قوام ہے، ٹھیک ہے، الرجال قوامون، کہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، لباس، چھت، یہ سب اس کے ذمہ ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو وہ جواب دہ ہوگا۔ تو یہاں پہ سوال نہیں اٹھانے چاہیے۔ قرآن کریم کی اسی آیت میں اس چیز کی پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو جب ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی تو عزت بھی زیادہ ہوگی، مرتبہ بھی زیادہ ہوگا، درجات بھی زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو کبھی بھی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو قرآن کریم بہت توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جو نان مسلم کرٹیسائز کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ کجے نکالنے کی اور اس میں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی، ایسی چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے دین کو، ہمارے دین کا جو لیول ہے، اس کا جو ایک معیار ہے، اس کو نیچے کر سکیں، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے کیونکہ وہ دلیل کے بغیر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹاپک ہمارا یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پچھلے ٹاپک کی، پچھلے جو ویک میں ہم نے ٹاپکس پڑھے تھے اس کی کنٹینیوٹی میں ہم نے اس کو مکمل کر لیا۔ آج ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے اس کو ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں، جو کہ طلاق سے ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے، طلاق کے مسائل پر مشتمل ہے۔ تو اسلام میں طلاق کی صورت موجود ہے، ہم لوگ جانتے ہیں اس بارے میں، لیکن طلاق دینے کا ایک طریقہ بھی قائم کیا گیا ہے ہماری شریعت میں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ سبھی اس بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ گھر بسا رہے، ٹھیک ہے، یہ نوبت یہاں تک آئے نہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق جو ہے وہ آزادی کا نام بن جاتی ہے۔ کب؟ جب دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ہی خوش نہیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے مسئلے کا باعث بن رہے ہیں، ایک دوسرے کی پریزنس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، تو یہاں آسانی کہا گیا ہے پھر اس کیس میں طلاق کو، تاکہ ایک ایسی زندگی نہ گزار دیں، زندگی اپنی بالکل ہی ضائع ہی نہ کر دیں کہ جس میں کوئی معاملہ بہتری والا آپ کو مل ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا قمر، میں آپ کے سوال کو بھی دیکھتی ہوں انشاءاللہ۔ تو یہاں جو نان مسلم کہتے ہیں، اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے دین میں تو طلاق کی اجازت دے دی گئی کہ جو دو لوگ ہیں وہ آپس میں الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کرسچنز اس کو خاص طور پر یہی بات کرتے ہیں کہ طلاق نہیں ہونی چاہیے، بلکہ
یہ جو معاملہ ہے یہ زندگی بھر کا ہو. اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں دو لوگ نہیں آپس میں بن پا رہی، ٹھیک ہے، اگر تو طلاق والا معاملہ ہی نہ ہوتا ہماری شریعت میں تو پھر کیا ہوتا؟ عورتیں جھگڑی رہتی اپنے شوہروں کے ساتھ. اب وہ کسی قسم کے بھی مظالم کر رہے ہیں یا کوئی ایک انسان ہے جو اس کے ساتھ غیر شرعی طریقے سے پیش آ رہا ہے، حلال نہیں کما رہا، ٹھیک ہے، اور پھر اپنی بیوی کو بھی اس کے ساتھ ڈریگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اسلام نے عورتوں کے لیے بہت زیادہ آسانی کر دی، مردوں کے لیے بھی آسانی کر دی. اب عورتوں کے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ کبھی کبھار مرد جو ہے وہ بہت شدید قسم کا تنگ کر رہے ہیں اور پھر بیوی کو کسی بھی لحاظ سے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے طور طریقے پسند نہیں ہے یا ساتھ میں رہنا بالکل گزارا نہیں ہو رہا، تو خلا کا دروازہ بھی کھول دیا ہماری شریعت نے کہ عورت جو ہے وہ خلا بھی لے سکتی ہے. اور خلا کے معاملات میں ہم نے پریویس ویک میں دیکھا تھا، پچھلے لیکچرز میں ہم نے یہ دیکھا کہ اپنا حق مہر جو ہے وہ واپس کر کے خلا کا مطالبہ عورت کر لے اور پھر اس آدمی سے آزاد ہو جائے. اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ حاکم کے تھرو ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلا کے جو ہیں وہ کیسز جو ہے وہ کروائے تھے، یعنی کہ عورت کو جدا کیا گیا تھا مرد سے اس کنڈیشن پہ کہ وہ اپنا حق مہر واپس کر دے. اب آج کیا ہو رہا ہے؟ آج عدالت کے ذریعے سے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے جو کہ بالکل شریعت کے اکارڈنگ ہے. اب یہاں پہ مرد کے پاس بھی یہ آپشن ہے، عورت کے پاس بھی آپشن ہے. مرد کو طلاق والا حق دیا گیا ہے، عورت کو خلا والا حق دیا گیا ہے. یعنی رہنا اگر آسان نہیں ہے، آسانی کر دی گئی، طلاق کے ذریعے الگ ہو جائیں. لیکن اب یہاں پہ ہم طلاق کی قسمیں پڑھنے سے پہلے اسباب بھی پڑھیں گے. اب یہ نوبت آ کیوں رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، ہمارے معاشرے میں کیوں ہو رہی ہیں طلاقیں، ٹھیک ہے. تو سب سے جو پہلی وجہ ہے، سب سے پہلی اور ایک بری وجہ ہے، وہ بدگمانی ہے. شوہر اور بیوی دونوں کیا آپس میں جو ہے بدگمانی ان کے رشتے میں اگر پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی بیوی کے معاملے میں شوہر کا گمان اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے بارے میں اچھے جذبات نہیں رہتا، ظن رکھتا ہے، سیم اسی طریقے سے بیوی کے بھی دل میں بعض اوقات بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ شریعت ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے. تو قرآن کریم میں سورہ حجرات میں آیت نمبر 12 میں بڑا کلیئرلی اس چیز کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ بدگمانی سے بچو. بدگمانی کی ڈیفینیشن کس کو پتا ہے؟ ذرا کوئی میسج کر کے ٹائپ کر کے بتائیں. اچھا، یہاں پہ جو سوال کا جواب ہے نا قمر، کہ دوسری کی گھر اب عدت کون پوری، اب شوہر انتقال کر گیا ہے، ٹھیک ہے، تو عدت وہ جہاں پہ وہ پہلے تھی وہاں پہ اپنی عدت گزار سکتی ہے. آپ نے بتایا کہ وہ پہلے سے الگ رہتی ہیں. اچھا، شک والی بات ایک اور چیز ہے کہ آپ مشکوک رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جو بدگمانی ہے اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ دل میں آپ کسی کے لیے اچھا گمان نہیں رکھتے ہیں، آپ کے دل میں کوئی بھی بات ہے آپ ظن رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہوتی ہے. بالکل یہ والی ڈیفینیشن ٹھیک ہے بدگمانی کی، کہ دل میں، فوزیہ جاوید، دل میں غلط خیال، ٹھیک ہے، کسی کی بارے میں دل میں ایسی نفرت آپ نے پال لی، غلط قسم کا خیال پال لیا جو کہ جس کی کوئی بیس نہیں تھی، اچھی سوچ نہیں رکھ رہے. جی افشاں، آپ کا بھی ٹھیک جواب ہے. قرآن کریم میں ہمیں کلیئرلی یہ چیز بتا دی گئی، اور پھر حدیث بھی، ابو داؤد کی حدیث ہے 4917، اور جبکہ اس کو بدگمانی سے ہمیں کہا گیا ہے کہ اس سے بچو، اپنے آپ کو اس سے بچا لو، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو جھوٹ کہا گیا ہے. آپ ایسے ہی عورتوں کی بھی خاص خاص طور پر عادت ہوتی ہے، وجہ ہے یا نہیں ہے، دوسرے کے لیے دل میں اچھے جذبات ہی نہیں ہے، مطلب آل دا ٹائم ہم کسی کے بارے میں یہی سوچ رہتے ہیں، نہیں یہ میرے حق میں اچھا نہیں ہے تو یہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، اور یہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے، اس سے بھی کوئی خاص چیز کوئی مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کی ماتھے پہ تیوری تھی، آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگی اور آپ نے اپنے دل میں ایک گمان بٹھا لیا، یعنی بدگمانی بٹھا لی، تو مومن کا یہ کام نہیں ہے. صحیح ہے. تو اسی طرح سے بیوی بھی اپنے شوہر سے بدظن ہو جاتی ہے. اب یہ کیا کر رہی ہے؟ ایسے ہی دل میں وہم پال لیتی ہے، رات کو دیر سے اگر وہ گھر آ گیا، ایسی ایسی چیزیں سوچتے سوچتے اپنے دل میں جگہ بنا لے گی، پوری ایک گرہ لگا لے گی، ٹھیک ہے. کیا گرہ لگائے گی؟ کہ
یہ اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی اور بات ہے، ٹھیک ہے، اس کی زندگی میں کچھ اور چل رہا ہے، تو وہ چیز بڑھتے بڑھتے دل میں اتنی جگہ بنائے گا کہ محبت میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی۔ الٹیمیٹلی انسان جو ہے یہی سوچتا ہے کہ نہیں، ایسے آدمی کے ساتھ رہنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، تو اسے طلاق لے لینی چاہیے۔ تو بدگمانی جو ہے اس کے پیچھے کوئی بہت زیادہ بڑی ریزن نہیں ہوتی ہے موسٹلی، تو بدگمانی کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ دوسری ایک بہت بڑی ریزن ہے شکوک و شبہات، ٹھیک ہے، طلاق کے ہم اسباب پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم وجوہات پڑھ رہے ہیں کہ کن بیسس پہ لوگ جو ہے وہ طلاق کے مسئلے تک آپ پہنچتے ہیں، اور طلاق دینا ہی جو ہے ان کے لیے ایک آخری حل رہ جاتا ہے۔ تو شکوک و شبہات کا بھی ایک بہت ہی برا ایک رویہ ہے، جس میں شک انسان ایسے ہی اپنی طرف سے ہی کوئی عدالت لگا کے، ٹھیک ہے، اپنے دل میں شکوک پال لیتا ہے، اور اس میں بھی انسان نے ایسے بھی کوئی چیز نہیں دیکھی ہوتی، لیکن دل میں وہ شک پالتے پالتے وہ شک بہت بڑی جگہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ریب والی سچویشن، جو جسے ہم قرآن کریم کا ورڈ پڑھتے ہیں نا، ریب، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے روکا ہے، منع فرمایا ہے، اور اس کے لیے نسائی کی حدیث 5714 جو ہے وہ شیئر کی جائے گی آپ کے ساتھ، کہ شک والی چیزوں کو چھوڑ دو، شک نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ مومن جو ہے وہ ہمیشہ یقین پر قائم رہتا ہے، دل میں جیسے کوئی شک والی بات آ رہی ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے ریلیشن شپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپس میں آپ لوگوں کا رشتہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان آپ کو کیا سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ اپنی جو ایک آدھا سچ آپ کو نظر آیا، ٹھیک ہے، آپ اس کی کھوج میں نہ لگے، بلکہ آپ چیزوں کو وقتی طور پر ہی، فوری طور پر ہی کلیریفائی کرتے چلے جائیں، صحیح ہے۔ اور کوئی ایسا جو ہے وہ مومن نہیں ہے کہ وہ شک کی صورت میں ہی رہے۔ مومن کی جو جو ہے یقین والا ایک جو سٹیٹس ہے، اس پہ رہتا ہے انسان، کہ وہ جو ہے وہ کسی دوسرے پہ شک اور گمان اور ایسی چیزیں اپنے دل میں نہیں بٹھانے دیتا۔ تو شکوک و شبہات والی جو چیزیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ چیز ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہے، اور آہستہ 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 شک اتنی زیادہ جگہ لے لیتا ہے، دل میں ایسی جگہ بنا لیتا ہے کہ وہ چیز طلاق تک پہنچ جاتی ہے دو پارٹنرز کے بیچ میں، ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ایک شرح ہے نا طلاق کی، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھار نا، جو شک ہے وہ پیدا کرنے والا بھی کوئی ہو سکتا ہے شیطان نے ہی اس انسان کو اکسایا ہو۔ جیسے بیویوں کو کبھی کبھار کوئی انونیمس کالز کر کے کوئی کہتا ہے کہ تمہارا شوہر اس وقت فلاں جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے کہو کہ نہیں، میرا شوہر جو ہے وہ کہاں پہ ہے یا نہیں ہے، آپ اس کی رپورٹ مجھے کیوں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے کوئی شخص دل میں پالنا نہیں چاہیے۔ سیم اسی طریقے سے بیوی کے بارے میں بھی ایسے میں نے بہت سارے کیسز جو ہے وہ سننے میں آتے ہیں مجھے، کہ ہمسائے نے دیکھا کہ گھر میں کوئی انٹر ہو رہا تھا، شوہر کو یہ بات ایسے ہی لگا دی گئی نا، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا، وہ نوبت جو ہے وہ طلاق تک آ پہنچتی ہے۔ یہاں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے سوال ہیں کہ شیطان ڈالتا ہے یہ وسوسہ، جی بالکل، شیطان کا جو کام ہے نا، اس کی سب سے فیوریٹ اسائنمنٹ وہ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کو آپس میں لڑوا دے، ٹھیک ہے، اور جب میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا ایک تمغہ امتیاز ہوتا ہے اس کے پاس، جو وہ اپنے آپ کو دیتا ہے کہ میرا ایک بہت بڑا میں نے ٹاسک جو ہے وہ مکمل کیا۔ تو بالکل شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے انسان کو شیطان سے دور رکھنے کے لیے۔ انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ شیطان مجھ سے دور رہے، یہ وسوسہ نہ ڈالے، تو بہت اچھا ایک ہمارے پاس ایک سیفٹی والا طریقہ کار ہمیں بتا دیا گیا ہماری شریعت میں، کہ آپ نے صبح اور شام کے اذکار کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے اٹھتے بیٹھتے وضو کی حالت میں ہے استغفار کرتے رہے، لا حول ولا قوت پڑھتے رہے، تو کیا ہوگا، شیطان جو ہے وہ اپنا یہ والا ٹاسک تو انشاءاللہ پورا نہیں کر سکے گا۔ اب یہاں پہ جی فوزیہ، یہ والا تو ہر بیوی کے مائنڈ میں پہلا سوال آتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کا کہیں چکر چل رہا ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا اس میں ایک رول ہے نا، ٹھیک ہے، شوہر بیٹھے ہوتے ہیں اور موبائل ہاتھ میں، گھر میں وہ اتنا کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے، لیکن موبائل میں وہ دیکھتے دیکھتے مسکرا بھی رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بھلے سے وہ کوئی بھی اپنے دوست کا کوئی میسج دیکھ رہے ہو، کوئی بھی بات ہو، لیکن وہ جو ایک مسکرانا ہے نا، وہ بھی شکوک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو بچنا چاہیے اس سے بہت زیادہ، اور ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ بھی بہت ضروری ہے یہاں پہ۔ کیسے کاؤنسلنگ کریں گے کہ ٹھیک ہے، اب آپ نے آفس کا ٹائم گزار لیا، گھر پر آ گئے، اب یہ والا کوالٹی ٹائم آپ نے ہمیں دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹائم اگر آپ اپنے موبائل کے یوزج میں وہ کر دیں گے، گزار دیں گے، تو پھر ہمارے ٹائم پر یہ ڈاکہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ایسے نہیں کرنی کہ آپ نے غصے میں اور گرجتے برستے، بلکہ پیار سے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اگر وہ اچھے سے مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ زور زبردستی والا معاملہ تو کبھی بھی نہیں کر سکتے نا۔ جی بالکل آمنہ سمرو، شیطان کا یہ مشغلہ ہے، فیوریٹ کام ہے، اور وہ اپنی ٹیم کو بھی، ٹیم میں سے کوئی اگر یہ بتا دے میں نے میاں بیوی کا جھگڑا کروا دیا، تو وہ ایسے اپنے چیلے کو گلے سے لگاتا ہے اس کو باک اپ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک اور چیز ہے، یہ جو تیسری جو بات ہے جس کو ہم اسباب پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اب تک کتنے اسباب پڑھ لیے ہم نے طلاق دینے کے، جس میں ہم نے سب سے پہلی جو ریزن پڑھی ہے وہ ہے بدگمانی، دوسری ہم نے پڑھی ہے شکوک و شبہات، تیسری ہم نے پڑھی ہے صبر کی کمی۔ اب یہاں پہ جو اہل علم ہے ان کی ڈویژن میں صبر الگ کیٹیگری میں آتا ہے، ٹھیک ہے، شکر الگ کیٹیگری میں آتا ہے، دونوں کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ اور صبر جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں کہ مومن کا زیور ہے صبر، مومن ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور بڑی پیاری یہ کوالٹی ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے پہ راضی رہے، شکوہ نہیں کرے۔ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں صبر کیا ہے؟ مطلب ایک بری سی شکل بنائے اور پھر کہیں نہیں جھیلنا پڑ رہا ہے، بس لائف تو ایسی ہے، گزارنی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ خواتین کو سے پوچھا جائے کیسی گزر رہی ہے تو وہ آگے سے بہت زیادہ ایک مایوس سی لکس بنا کے کہتی ہے جی گزر رہی ہے۔ اب وہ جب اگر یہ بھی کہنا چاہے نا کہ ہم اللہ کے دیے پہ راضی ہیں تو بہت زیادہ ایسے لکس بنائے گی اور اپنا جو ہے لہجہ ایسا کر لیں گی کہ مطلب جیسے بہت بڑا ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ کیا کہیں گے جی جی بالکل جس حال میں اللہ رکھے ہم راضی ہیں۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کہیں الحمدللہ اللہ کے دیے پہ ہم راضی ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھتا ہے اس کو الحمدللہ کرنا چاہیے، الحمدللہ میں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ کے دیے پہ راضی ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید جو ہے اس چیز کا اپنے مائنڈ میں رکھنے کے اللہ مجھے مزید نوازیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو بے قابو نہیں ہو جانا، دنیا میں معمولی یا بڑی چیزیں انسان کو پریشان ضرور کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا ایک مومن، تو وہ اس کے مائنڈ میں یہ چیز رہنا چاہیے میں یہاں پہ ایک پھولوں سے سجے ہوئے بستر پہ سونے کے لیے نہیں آیا، ٹھیک ہے، میں عیاشی کے لیے نہیں آیا۔ مومن کی بات ہو رہی ہے، کافر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کافر کے لیے دنیا میں بہت کچھ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے آخرت میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پہ جو بھی چیز پریشان کرتی ہے انسان کو، وہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ ایون شوہر بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو پریشان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی سسرال کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، کبھی کبھار میکے والے بھی پریشان کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی پریشان کر سکتا ہے، بھی اپنے بچے بھی کرتے ہیں پریشان، ٹھیک ہے، یعنی آپ ان پہ جو محنت کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو رزلٹ نہیں ملتا، ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بہت محنت کرتی ہیں مائیں خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے، لیکن بچے آگے سے رسپانس نہیں دیتے، رزلٹ وہ نہیں ملتا، تو ان چیزوں پہ بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ثابت قدمی بہت ضروری ہے، یعنی انسان جو ہے وہ غصے پہ اور پریشانی پہ قابو رکھے، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کام رہنا ہے۔ اب مرد کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے میں اپنے گھر والوں پہ تو ضرور نکالوں گا، کیونکہ باس تو میرا غصہ نہیں سن سکتا نا، ٹھیک ہے، آفس والے بھی نہیں سنیں گے، تو اس کو بے قابو ہونا گھر پر آتا ہے۔ ایسی سچویشن میں فوری طور پر عورت بھی ریاکٹ نہیں کرے، ٹھیک ہے، صبر سے کام لے، ہاں جب وہ کام ہو جائے تو اس کو بھلے سے احساس دلا لے کہ آپ نے غصے میں آ کے میرے ساتھ بہت زیادہ کر دیا، ٹھیک ہے، تو جب وہ کام ہوگا تو وہ آپ سے سوری بھی کرے گا ایون، لیکن اس ٹائم چپ ہو جائیں، اگر آپ اس ٹائم صبر کر جائیں گے تو آپ کی اہمیت بہت بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو صبر کا ویسے بھی ڈائریکٹلی پھل تو اللہ سے ملے گا، باقیوں سے تو بعد میں ملنے والی ایک انسان سوچتا ہے نا، تو سوچنا بھی صرف یہی چاہیے کہ صبر کا جو پھل ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ہی ملے گا۔ قرآن میں، حدیث میں، اس میں بہت سارے ریفرنسز آپ کو ویسے ہی مل جاتے ہیں، صبر آپ لکھیں اور اس کے بعد آپ سرچ کریں تو آپ کو اتنا زیادہ اس کا ایک جو کانٹینٹ ملے گا کہ صبر کے بدلے میں بہت عظیم پھل جو ہے وہ عنایت ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بیوی جو ہے وہ صبر کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے گھر میں ایک اطمینان والی جو سچویشن ہے وہ بہت جلد قائم ہو جاتی ہے، لیکن اگر بیوی صبر نہیں کرتی تو ایسا تنازع شروع ہوتا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ جھگڑا جو ہے وہ ہمیشہ بے صبری کی وجہ سے ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر محبت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اب میاں بیوی یہ نہیں سمجھے کہ آپس میں محبت نہیں ہوتی، میاں بیوی میں بہت محبت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، نکاح والا جس کے ساتھ بھی معاملہ ہو جائے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن انسان اگر اس کو جس طرح سے جھگڑے کو طول دے دے
ٹھیک ہے، کسی بھی چیز پہ صبر نہیں کرتا اور بڑھتا چلا جائے معاملہ کہ جس میں دونوں ایک دوسرے کے لیے مشکوک ہوتے چلے جائیں، ایک دوسرے کے خلاف ہوتے چلے جائیں، تو یہ معاملہ جو ہے پھر قریب آنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے فوری طور پر چیزوں کو کنٹرول کرنا ایک عورت جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ والی ایک رسپانسبلٹی اگر ہم خود اپنے پہ لے لیں تو حالات ہماری فیور میں ہوتے چلے جائیں گے۔ بینگ فیمیل میں آپ کو یہ سب کو یہی والی جو نصیحت ہے یہ کروں گی۔ تو بہرحال بے صبری جس کی طرف سے بھی ہو، چاہے وہ شوہر ہے چاہے وہ بیوی ہے، تو اچھے خاصے حالات کو برباد کر سکتی ہے۔ میاں بیوی کا جو مضبوط تعلق ہے اس کو کمزور کر سکتی ہے۔ جی، یہاں پہ ہم نے شکر کی کمی والے پوائنٹ کو سٹارٹ کیا ہوا تھا، جس میں ہم اب ایک ریفرنس ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہے تھے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے شادی کی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، تو شکار پر جب وہ گئے ہوئے تھے اور جب والد صاحب یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انہوں نے وزٹ کیا ان کے گھر، بہو سے ان کی ملاقات ہوئی، تو کیا معاملات ہوئے، یعنی گھر کے معاملات حالات دریافت کیے، تو بہو نے اس موقع پہ شکایت کی کہ حالات جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ایک روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے ان کے شکار پر چلے جانے کا بھی شکوہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے پیغام چھوڑا کہ جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر آئیں تو ان سے کہیے گا کہ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہنچے، ان کو پیغام ملا، تو انہوں نے اپنی بیوی کو یہ بتایا کہ یہ جو بزرگ تشریف لائے تھے یہ بیسیکلی میرے والد صاحب تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی اور پھر دوسری شادی کر لی۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ لوگ کے بھی ذہن میں آ رہی ہوگی کہ والد کے کہنے پر کیا بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم اس لیکچر کے اینڈ پہ انشاءاللہ اس بات کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اب یہاں پہ انہوں نے جب دوسری شادی کر لی اور کچھ عرصہ گزرا اور سیم اسی طریقے سے والد صاحب نے جو ہے وہ وزٹ کیا اپنے بیٹے کے گھر پر، حجاز تشریف لائے، اور دوبارہ بھی ان سے ملاقات نہ ہو سکی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بہو سے ملاقات کی اور بہو سے دریافت کیا کہ کیسے معاملات ہیں، حالات کیسے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے بہو نے جو جوابات دیے وہ بہت زیادہ صبر سے اور شکر سے جو ہے وہ تذکرہ کیا، اور اپنے شوہر کی طرف سے بڑا ہی مطمئن والا رویہ جو ہے وہ ظاہر کیا۔ تو والد صاحب نے بہو سے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائیں تو ان کو میرا سلام کہیے اور ان سے کہیے گا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں گھر، تو انہوں نے تذکرہ کیا، سارا ماجرا بیان کیا، پیغام بھی دے دیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ بزرگ میرے والد صاحب تھے ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے جو پیغام دیا اس میں ایک حکم تھا پوشیدہ کہ میں اپنے گھر کو بساؤں، میں آپ کی حفاظت کروں، یعنی اس رشتے کی حفاظت کروں، اس رشتے کو برقرار رکھوں۔ اب یہ جو دونوں معاملات ہیں یہ دیکھیں کہ صبر کی وجہ سے اور شکر کی وجہ سے کس قدر جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے، زندگی بہترین ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہترین ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ماہرین محدثین جو ہیں انہوں نے یہاں پہ استدلال یہی لیا ہے کہ میاں بیوی دونوں کو اگر صبر سے کام لیتے ہیں، شکر سے کام لیتے ہیں، تو یہ رشتہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اس رشتے میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور نوبت طلاق تک آتی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے، جو لوگ اس کو ہاں کہتے ہیں اور ساتھ میں ہی استدلال لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس روایت سے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہو، اس بارے میں حکم دیا گیا ہو، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک بالکل تنہا بیابان جگہ پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو آباد کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہی پوشیدہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا حکم دیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پورے ارینجمنٹ کے تحت وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آباد کروایا، کیونکہ انہی کی اولاد سے آگے نسل چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہونی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اچھے ٹریٹس پیدا ہوتے ہیں اور نسلوں سے چلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پراپر ایک جو ہے اس کا ارینجمنٹ کرنا تھا۔ اب یہاں پہ
جو اس کا جواب ہے کہ والدین کے حکم پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے، تو اگر تو جینونلی یہ والا حکم جو ہے کوئی دلیل کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، کہ بیوی جو ہے وہ اچھے کردار کی نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، نیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تب تو یہ فیصلہ کیا جانا جو ہے وہ ایک بالکل ایک ویلڈ ایک ریزن کے ساتھ وہ تو درست ہے۔ لیکن اگر والدین ویسے ہی بیوی کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور اس پر ایسے ہی اس کو جو ہے ناپسندیدگی کی وجہ سے طلاق دلوانا چاہتے ہیں، تو ایسی طلاق نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو معاملات ہیں یہ صرف دین کی بنیاد پر ہی آگے چلانے چاہیے۔ اب تک ہم نے 4 ریزنز پڑھ لی ہیں۔ 5ویں ریزن ہم دیکھتے ہیں اختلافات اور جھگڑے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو ایسے ہی جھگڑا کو بڑھانے کی یا جھگڑا کرنے کی عادت بھی ہوتی ہے۔ اب جب جھگڑا کرنے والا انسان ہے یہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک بہت پیاری حدیث ہے السلسلہ کی 715۔ اس میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حدیث میں جو یہ بتا دیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کون سی رات کو ہوگی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس میں ہر مسلمان جو ہے وہ خیر و برکت سمیٹنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں، استغفار کر لوں، ٹھیک ہے، اور دعائیں مانگ لوں۔ تو یہاں پہ جو حدیث ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ لیلۃ القدر کون سی رات کو ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یہ چیز بتانے کے لیے آ رہے تھے کہ راستے میں 2 اشخاص کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور یہاں پہ اس لڑائی کی بے برکتی اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا علم اٹھا لیا، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم جو تھا وہ بھلا دیا گیا کہ کون سی رات کا جو ایک تعین ہے وہ کون سی رات تھی۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت رات کا علم ہی اٹھا لیا۔ یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، بے برکتی کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس گھر میں ڈیلی لڑائی ہوتی ہو، یعنی صبح اٹھے لڑائی سٹارٹ ہو، رات کو بھی لڑائی ہو رہی ہے، دن میں بھی لڑائی ہو رہی ہے، ایک پورا ایک ڈسٹرب جو ہے وہ ماحول ہے، تو اس گھر میں رحمت اور برکت کا نزول کہاں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی جہاں پہ شوہر ہے وہ بیوی سے لڑ رہا ہے، تانے دے رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، تانے دے رہی ہے یا ایسی لڑائی والی باتیں کر رہی ہے، تو نفرتیں پیدا ہوں گی، بدگمانی پیدا ہوگی، اور لڑائیوں والے گھروں میں محبتیں نہیں رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایسے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہوتی ہیں، اختلافات ہو رہے ہوتے ہیں، تنازعات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ تو سیکھنے والی کیا چیز ہے؟ ہم سب معاف کر دیں چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ تو معاف کرنے پر بھی ہمارے دین میں بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں، پورا ایک ڈسکشن موجود ہے ہماری شریعت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ معاف کیسے کرنا ہے، اور بہت بڑے بڑے موقعوں پر، یعنی ایسی جگہوں پر دشمنوں کو معاف کیا کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بدلہ لے سکتے تھے لیکن نہیں لیا، معاف کر دیا۔ تو انسان جو ہے اس کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ چھوٹی بڑی باتوں کو درگزر کر دے، معاف کر دے، بھول جائے، تو ایسے لوگوں کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی خاص برکتیں، رحمتیں جو ہے وہ نازل ہو جاتی ہیں۔ چھٹا جو ہے ایک بہت بڑا ایک ریزن ہے طلاق کا، جو کہ ہے جھوٹ، کذب۔ یعنی جو طلاق ہوتی ہے اس میں بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جب 2 لوگوں کے بیانات سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی ریزن جھوٹ ہے، یعنی شوہر بیوی پر اور بیوی شوہر پر وہ غلط بیانی اور جھوٹ والے معاملات دونوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رویہ بھی بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جن رشتوں میں جھوٹ ہوتا ہے، غلط بیانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو حقیقت جو ہے وہ چھپی نہیں رہتی ہے، حقیقت کھل جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، رشتہ جو ہے وہ ناپائیدار ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بہت عظیم اور اہم نقطہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو طلاق پسند ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اللہ کو نہ ہی اللہ کے رسول کو۔ کیسے پتہ چلا ہمیں؟ ابو داؤد کی حدیث میں یہ چیز جو ہے وہ واضح کر دی گئی ہے 2177 کہ طلاق جو ہے وہ حلال تو ہے لیکن جائز بھی ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بالکل بھی پسند نہیں کیا کہ حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ترین چیز جو ہے یا ناپسندیدہ ترین عمل جو ہے وہ طلاق ہے۔ اسی لیے جو بیویوں کے لیے یہ چیز ہدایت ہے کہ انہیں بیویوں کو اپنے پاس رکھو، خود سے الگ نہیں کرو، ان کو نہیں چھوڑو، یعنی طلاق نہ دو۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ بھی شریعت نے ایسا رکھا ہے کہ انسان کو بار بار موقع دیا ہے۔ کتنی بار موقع دیا؟ 1 مہینے میں 30 دن
اس کے پاس موقع ہے. پھر اس کے بعد بھی اگر وہ چاہ رہا ہے دے دے طلاق، نیکسٹ منتھ دے، پھر سے 30 دن ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو رشتے کو توڑنا ہے، چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ تو ہے، لیکن جو ہے اس میں تدرج جو ہے وہ سکھایا شریعت نے کہ کبھی بھی ایک دم سے فیصلہ نہ کر لو کہ ایک دم سے ہی جذبات میں آ کے طلاق دے دو. ٹھیک ہے، نہ ہی غصے میں. اور اپنا جو ایک آپ کا جو پیشنس ہے اس کو جو ہے وہ ضرور ملحوظ خاطر رکھو. 1 مہینہ بہت ہوتا ہے، انتظار کرو. حالت طہر میں بیوی کو طلاق دینے کا جو حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، 1 مہینہ، اس کے بعد پھر انتظار کرو. پھر بھی اگر اسی فیصلے پہ قائم ہو آپ، ٹھیک ہے، پھر اس کے حیض کا ایک معاملہ آتا ہے، پھر وہ حالت طہر میں ہوتی ہے تو پھر اسے طلاق دے دو. اس دوران بھی بیوی کو اپنے گھر عدت گزارنے دو. ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داریاں پوری کرو. نان و نفقہ ہے اور اس کا لباس ہے، ساری چیزیں اس میں جو ہیں وہ آتی ہیں. اب یہ ریزن کیوں رکھی گئی؟ ہو سکتا ہے کہ صلح کی کوئی صورت نکل آئے. ٹھیک ہے، تو ہماری شریعت بہت زیادہ خیر والی ہے. سورہ نساء میں دیکھیں کہ آیت نمبر 1 جو ہے وہ شیئر کی جائے گی کہ یہ جو لڑائی والا معاملہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو شریعت میں نا طریقے بتا دیے گئے ہیں کہ جو سٹارٹ ہے نا بیوی کے ساتھ نہیں بن رہی، تو سٹارٹ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے واعظ و نصیحت سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، بیوی کو واعظ کرو، نصیحت کرو، سمجھاؤ طریقے سے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اگر بات نہیں بن رہی تو پھر بستر الگ کر لو. بستر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے گھر سے نہیں نکلنا. ٹھیک ہے، جگہ بدل لیں، روم بدل لیں. ایسا نہیں کرنا کہ گھر سے باہر چلے جاؤ یا اپنے بہن بھائیوں کے گھر میں جا کے قیام کر لو، بلکہ اسی گھر میں رہو. شوہر کے لیے یہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے، کہ گھر میں رہتے ہوئے ہی تھوڑا سا ڈسٹنس پیدا کر لو تاکہ بیوی کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ شوہر ناراض ہے یا پھر اسے میں نے راضی کرنا ہے. اور پھر تیسری صورت کیا ہے؟ اب بھی بات نہیں بن رہی تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہلکی مار، ضرب لگانا. اور اس کے پہ ہم نے بہت اچھے سے بات کی ہے پہلے. یہ ہلکی مار جو ہے یہ ہلکی ہی ہونی چاہیے، چہرے پر مت مارو. اب یہاں پہ یہ وہ مار نہیں ہے جس کی اجازت جو ہے سمجھی جاتی ہے کہ دین نے دے دی. اب بیوی کو مارنا ہے، اتنا مارنا ہے کہ جسم پہ نیل پڑ جائیں، ہاتھ پاؤں اس کے سوج جائیں یا پھر توڑ دینے چاہیے. ٹھیک ہے، یا پھر زخموں کا وہ شکار ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کو مار نہیں کہتے، اس کو شدت کہتے ہیں. ہمارے دین نے اس کی اجازت ہرگز نہیں دی ہے. ہلکی مار، ہلکی مار جیسے ہم اپنے بچوں کو تھوڑا سا پیٹھ پہ ایک ہلکا سا ضرب لگاتے ہیں تاکہ ان کو احساس ہو، ادب سیکھیں. ٹھیک ہے، تو یہی والی مار ہے، اسی کی اجازت دی گئی ہے. اور پھر کہیں پہ تو روایت میں یہ سمجھایا گیا ہے جیسے کپڑے کو لپیٹ کے مارتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کو اذیت نہیں کہتے، اس کو احساس دلانا کہتے ہیں. اب یہاں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور تھا، ان کے پاس خواتین شکایت لاتی تھی کہ ہمارے شوہر ہمیں مارتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ مارتے شدت سے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ صحابہ کو منع کر دیا تھا کہ بیویوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اب سب نے پیروی کی، مارنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، ان کو تنبیہ کرنی بھی چھوڑ دی. اب جب 1 سال عمل ہو گیا نا تو پھر کیا ہوا؟ مردوں کی جماعت آ گئی کہ آپ نے عورتوں کو جو ہے وہ ضرب لگانے کی اجازت واپس لے لی. اب وہ اتنی غالب آ گئی ہیں کہ ڈھٹائی پر اتر آئی ہیں، اب ہماری کوئی بات نہیں مانتی. تو پھر یہاں پہ حضرت عمر فاروق نے قرآن کریم کی اسی آیت کے تھرو کہ ہلکی مار مارو، بہت ہی ہلکی، تاکہ صرف احساس دلایا جائے. اب یہاں پر نوبت جو ہے وہ شدت تک نہیں آنی چاہیے. اب یہاں پہ جو ہے یہ ساری درجہ بندیاں ہیں، یعنی میاں بیوی دونوں اس بات کا خیال رکھے کہ لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے، ٹھیک ہے، تو ابتدائی لیول پر اس کو روک لیں. شوہر جو ہے وہ بھی اللہ سے ڈرے. بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں شوہر، مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والا یہ مقام ہے. اب شریعت نے شدت والی مار سے ویسے ہی منع کیا ہے نا. ٹھیک ہے، تو درجات بتا دیے گئے جن کو فالو کرنا ہے ہر مرد نے. پہلا پوائنٹ کیا پڑھا ہم نے؟ واعظ و نصیحت کرنی ہے. دوسرے پوائنٹ پہ اگر واعظ و نصیحت سے بات نہیں بن رہی تو بستر الگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، بستر الگ کرنے کا مطلب ہم نے پڑھا کہ گھر سے نہیں نکلنا، اپنے سونے کی جگہ بدل لینی ہے. پھر جا کے تیسری جو آتی ہے پوائنٹ یا تیسرا ایک درجہ آتا ہے کہ ہلکی مار. صحیح ہے، اس پہ پھر جا کے عمل ہوتا ہے. پہلے ہی ایسا نہیں کرنا کہ مار سے شروع کر دینا ہے کام اور چہرے پر مارنا. ٹھیک ہے، ہلکی مار وہی مار ہوتی ہے جو نشان نہیں چھوڑتے، وہی مار جو بچوں کو ادب سکھانے کے لیے انسان کرتا ہے جو وہ نماز نہیں پڑھے ہوتے. ٹھیک ہے،
ایسی شدت اور اذیت والی چیزوں کو ہمارے دین نے نہیں پسند کیا، تو خدارا اس کانسیپٹ کو کوئی بھی مرد جو ہے وہ مس پورٹرے نہ کرے، غلط طریقے سے بالکل بھی جو ہے وہ کام اس طرح کے نہ کرے۔ تو بچوں کے لیے تو ویسے بھی جو ہے وہ بہت اچھے والے اور شفقت والے معاملات ہماری شریعت نے سکھائے ہیں، محبت سے، نرمی سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وہ نماز کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تب جا کے اجازت ملی ہے کہ سختی کریں۔ اب سختی میں بھی شدت والی مار نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ والدین نے تربیت کرنی ہے اور یہ والدین کی ہی ذمہ داری ہے۔ تو بالغ ہونے کے بعد جب 10 سال کے بعد بھی کوئی بچہ نماز نہیں پڑھا تو اس کو ہلکی سی ضرب لگانے کے بعد ادب سکھانا جو ہے وہ بالکل بھی جائز ہے۔ اس باب کا ٹاپک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے مکمل کر لیا۔ طلاق دینے کے اسباب پڑھ لیے ہم نے، جس میں جھوٹ ہے، بدگمانی ہے، ٹھیک ہے، زن ہے، تنازعات یا اختلافات یا جھگڑے ہیں، ٹھیک ہے، صبر اور شکر کی کمی ہے۔ تو طلاقوں کی شرح میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ بیسیکلی ان سب چیزوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ تو ہر کپل کو یہ چاہیے وہ ان سب پہ جو ہے وہ پوری طریقے سے قابو رکھیں اور پراپرلی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور شیطان کی جو ایک شر ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ان سب چیزوں پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ وبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو بہت ہی پیار اور محبت والے معاملات سے آباد رکھے اور ہم سب کو دین اسلام کی جو صحیح طریقہ ہے، شریعت نے جو ہمیں سکھایا اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔